آج زمینوں کے معاملے میں بھائی بھائی کا قتل کرتا ہے. حضور کی محبت کہاں سے دل میں آئے گی؟ زمینوں کی محبت دلوں میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاکیزہ بارگاہ میں ایک کیس آیا. دو لوگوں نے کہا حضور یہ 50 بائی 50 کا پلاٹ میرا ہے. ایک نے کہا نہیں میرا ہے، میرے دادا نے خریدا. اس نے کہا نا میرے باپ کے باپ نے خریدا. لڑ گئے. تو ایک صاحب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضور، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور ایسا کریں ان دونوں کو الگ الگ کمروں میں بند کر دیں. الگ الگ کمرے میں بند کرنے کے بعد تفتیش کریں، خود پتہ چل جائے گا یہ زمین کس کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے مشورے مت دے، میں ان دونوں سے کیوں پوچھوں کہ زمین کس کی ہے؟ میں زمین سے نہ پوچھ لوں تو کس کی ہے، میں چل کے زمین سے نہ پوچھوں تو کس کی ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے، بولے زمین کہاں ہے؟ بولے یہ پلاٹ ہے، یہ میرے دادا نے خریدا. اس نے کہا نا یہ میرے باپ کے فلاں نے خریدا ہے. فرماتے چپ چاپ کھڑے رہو. موسیٰ علیہ السلام نے اس زمین سے پوچھا، اس زمین سے. یہ کہتا ہے یہ میری زمین ہے، یہ کہتا ہے یہ میری زمین. اے زمین تو بتا تو کس کی ہے؟ سمجھ کے بیٹھتے ہیں، ہر چیز سمجھتے ہیں تو جملہ بھی سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہا اے زمین یہ بتا تو کس کی ہے؟ اس کی ہے کہ اس کی ہے؟ زمین سے آواز آئی اے موسیٰ کلیم اللہ، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں. دونوں جھوٹ بولتے ہیں، یہ دونوں میرے ہیں. یہ دونوں سمجھ گئے. ڈاکٹر عبدالجلیل برہان پوری نے کہا تھا طالب صبح طرب میرے ہیں، جس کو میری ہے طلب میرے ہیں. سب یہ کہتے ہیں ہماری ہے زمین، اور زمین کہتی ہے سب میرے ہیں. جھوٹ بول کے پیسے کمائے گا. دل میں عشق رسول کہاں سے پیدا؟ حرام کھا کے اپنے بچوں کو پالنے کی روایت بن گئی ہے. پوچھو یہ کیا کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں حضور مہنگائی بہت ہے، اگر حرام نہیں کھلاؤں گا تو بچوں کو پال نہیں پاؤں گا. تو بچوں کو پالے گا. سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا میرے مولا اتنی بڑی دنیا ہے جو اپنی مخلوق کو بندوں کو پالتا کیسے؟ اتنی بڑی موبائل آپ کے ہاتھ میں 1 لاکھ روپے کا ہے، 2 لاکھ روپے کا ہے. اسی موبائل میں ایمیزون کا جنگل بیٹھ کے ابھی بیٹھے بیٹھے سرچ کر میرے بھائی ایمیزون کا جنگل، اور جاؤ اس جنگل میں دیکھ 2 کلومیٹر نیچے کی گھاٹیاں ہیں. ان گھاٹیوں میں زوم کر کے اندر چلا جا کے نیچے دیکھ زمین کے نیچے چھوٹے چھوٹے کیڑے کتنی شان سے چلتے رہتے ہیں. پوچھ ان کیڑوں سے تجھے کھانا کون دیتا ہے؟ آواز آئے گی وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا. ایمیزون کے جنگل میں کوئی اسپتال نہیں ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی فلاحی تنظیم نہیں ہے. انہیں کھانا کون دیتا ہے؟ وہ کیا حرام کاروبار کرتے ہیں؟ مسلمانوں یہ حرام تمہارے اندر سے درود کی برکتیں نکالتا ہے. انہی کے بچے بدعقیدہ ہوتے ہیں جن کے باپ حرام کھلاتے ہیں. یہ وہابیہ دیامنہ کی تعداد بڑھنے کا سبب فرمایا صوفی سلطان نے حرام خوری ہے. ریئل بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی دیکھو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اس ٹاپک سے ہٹ کے بات یاد آتی. فرمایا اے میرے مولا اتنی بڑی دنیا کو تو پالتا کیسے؟ مسلمان اور حرام. عشق رسول کیسے پیدا ہوگا؟ کیسے پیدا ہوگا؟ ہم نے تو پہلے بینڈ لگا دیا. کہا ہے میرے مولا بتا تو صحیح تو دنیا کو پالتا کیسے؟ آواز آئی سلیمان یہ قریب میں تالاب ہے، اس کے کنارے چلا جا اور جا بیٹھ، اور بیٹھ کے میری قدرت کے جلوے دیکھ. میں زمین کی مخلوق کو پالتا کیسے، میں کیسے پرورش کرتا ہوں. اگر آپ کو یہ چیز دور کی لگے نا تو جا کے اپنی ماؤں سے پوچھو جن کی گود میں تم نے 9 مہینے جن کے شکم میں گزارا. پوچھو اپنی ماؤں سے. آؤ چلو اپنے گھر چلتے ہیں، پوچھتے ہیں اپنی ماں سے تو پتہ چلے گا. صوفی صاحب فرماتے ہیں عجیب شان ہے، تو 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، لیکن اللہ بچے کو دیتا تھا بچے کے حساب سے. اگر بچے کو ماں کے حساب سے ملتا تو خون بن کے بچہ باہر آ گیا ہوتا، لیکن اللہ نے بچے کو بچے کے حساب سے. یہ اس کی قدرت کے جلوے. کہا سلیمان اٹھ تالاب کنارے بیٹھ جا، میری قدرت کے جلوے دیکھ. آپ کہتے میں بیٹھ گیا. جب میں بیٹھا نا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک چونٹی آئی، اس کے منہ میں چاول کا دانہ تھا. کیا ہے کہا؟ پوچھی بولے، پوچھ کے بولے کسی چاول کا دانہ تھا. وہ یوں ٹہلتی تھی، یوں ٹہلتی تھی. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میں اسے دیکھتا رہا. اچانک تالاب کے اندر سے میںڈک باہر آیا. جب میںڈک باہر آیا نا تو چونٹی آگے بڑھی، اس کے پیروں پہ چڑھ گئی، اس کے منہ کے پاس گئی. میںڈک نے اپنا منہ کھولا، چونٹی اس کے منہ کے اندر چلی گئی. میںڈک نے منہ بند کیا، تالاب میں ڈبکی لگائی، میںڈک غائب. یہ بیٹھے رہے. کچھ دیر کے بعد پھر میںڈک باہر آیا. جب باہر آیا تو چونٹی اس کے منہ میں تھی. اب چونٹی تھی لیکن وہ چاول کا دانہ نہیں تھا. نکلی اس کے منہ سے، اس کے پیروں کے راستے سے ہو کر کے اپنی بل سوراخ میں چلی گئی. سلیمان علیہ السلام
نے شکر کے سجدے ادا کیے اور کہا اے میرے مولا ایک تیری قدرت کیا ہے، یہ چونٹی، یہ چاول کے دانے جاتے وقت ہونا، واپسی میں چاول کا دانہ نہ ہونا، میڈک کے منہ میں جانا، میڈک کے منہ سے نکلنا، کیا ماجرا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے سلیمان اس تالاب کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک ٹاپو ہے، ایک جزیرہ ہے، ابری ہوئی مٹی ہے جسے آپ جزیرہ کہتے ہیں، ٹاپو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سلیمان میں نے اس جزیرے پر، ٹاپو پر ایک اندھا کیڑا پیدا کیا ہے۔ دیکھنا ہے کتنے لوگ ہیں جو سبحان اللہ کہہ کے تھوڑا سا ثواب کما سکتے ہیں۔ میں نے اندھا کیڑا پیدا کیا ہے، اندھا کیڑا وہ وہی رہتا ہے، اس اندھے کیڑے کو کھانا پہنچانے کے لیے میں نے اس میڈک کو پیدا کیا، اس چیونٹی کو پیدا کیا ہے۔ جو پروردگار عالم اندھے کیڑوں کو پالے وہ اپنی حبیب کی امت کو بھوکا مار دے۔ صاحبو سراسر آپ نقصان میں ہیں اگر آپ حرام کی طرف مائل ہیں۔ حضور سیدنا شیخ نے ارشاد فرمایا تھا تم سچ بولو اور حلال کھاؤ، بقیہ بخشش کی ذمہ داری عبدالقادر نے۔ کچھ نہیں کرنا آپ کو، اپنے بچوں کو جامعہ ازہر نہیں بھیجنا، اپنے بچوں کو جامعہ اشرفیہ جامعۃ الرضا نہیں بھیجنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بس آپ اپنے بچوں کو حلال کھلا دیں، اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تعلیم دے دیں، آپ کامیاب۔ اتنا تو کر سکتے ہیں نا بھائی، آپ کیا نہیں کہتے اپنے بچوں سے بیٹا میتھ میں ٹاپ کر لے، انگریزی میں ٹاپ کر لے، جغرافیہ میں ٹاپ کر لے، کسی سبجیکٹ میں تو ٹاپ کر لے۔ فرماتے صوفی صاحب قبلہ اپنے بچے سے کبھی یہ بھی کہہ دیا کر اے میرے بچے سچ بولنے میں بھی ٹاپ کر لے، دنیا میں سہال دے۔ میں نے پوچھا صوفی صاحب قبلہ سے کہ غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غوث اعظم کی دو سب سے بڑی کرامت ہے۔ دیکھنا کوئی ہے جو اس بات کی تائید کرتا ہے؟ فرماتے ہیں غوث اعظم کی دو سب سے بڑی کرامت ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی؟ یہ مرغے کو زندہ کرنا، یہ سورج میں گم ہو جانا، یہ چور کو ابدال بنا دینا۔ فرمایا نا نا نا، غوث پاک کی دو سب سے بڑی کرامت ہے۔ میں نے کہا وہ کون؟ کہا ایک کرامت یہ کہ غوث پاک نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، دوسری سب سے بڑی کرامت یہ کہ غوث پاک نے کبھی حرام نہیں کھایا۔ اللہ مسلمان ہو تو کہاں جاؤ گے؟ دنیا تمہیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتی، تمہیں صرف اس لیے دنیا پالتی ہے کہ ان کے جوتوں میں پالش کرو تم، ان کے گھروں کی نالیاں صاف کرو تم رہو گے، تمہارے گھروں میں بچیاں پیدا ہوں گی، یہ ان کی تعیش پرستی کا سامان بنے گا، ان کی عزتیں لوٹنے کے لیے دنیا تمہیں پالتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو سنبھالو حضور کی محبت کے لیے، حضور کے عشق کے لیے اپنے آپ کو دے۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں بھائی بیٹھ جائیں، بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیں، اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا؟ بیٹھ جائیں، کوئی دقت نہیں، ٹھیک ہے، ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں پر خوش سلیقی کی بارش برسائے اور مؤدب بنا دے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ ہم حرام نہیں کھائیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ حضور کی محبت کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ حلال کھاؤ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔